کیا آپ نے کبھی سمجھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہیں کون؟ قُلْ أَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ، کہہ دو کہ کیا تم اس رب کی تکفیر کرتے ہو، انکار کرتے ہو جس نے اس زمین کو 2 دنوں میں بنایا اور اس میں پہاڑ بنائے، چرند پرند بنائے اور ان کا رزق معین کیا. ثم استوى إلى السماء، اور پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہو، آسمان پر استوا ہوئے. اور وہاں پر کیا تھا؟ وہاں پر دھواں. آپ کو اگلی آیت میں ملے گا کہ دھواں تھا. اور سبحان اللہ تعالیٰ کی کبریائی دیکھیں، اس آیت میں آپ سمجھیں گے. ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا آسمانوں کو اور زمین کو، جبکہ اس وقت آسمان جو تھا وہ ایک دھوئیں کی شکل میں تھا، دخان. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو فرمایا کہ آؤ چاہتے ہوئے، طوعا او کرہن، نہ چاہتے ہوئے، بتاؤ کیا چاہیے. یہ ہے اللہ تعالیٰ کی کبریائی. تو ان دونوں نے، زمین اور آسمان نے کیا کہا؟ قالتا اتینا طائعین، ہم اپنے آپ کو عاجز کر کے آپ کی اطاعت میں آ رہے ہیں. یہ ہیں اللہ جل سبحانہ. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر چیز کے لیے ایک وقت معین کیا، ہر چیز کے. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ماں کی کوکھ میں ایک بچہ کتنا عرصہ رہتا ہے؟ 9 مہینے. تو یہ 9 مہینے کس نے معین کیے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے. یہ ہے اللہ تعالیٰ کے فیصلے جو اس خلقت پر ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ. دیکھیں آپ باہر جاتے ہیں، آپ کیا دیکھتے ہیں؟ درخت دیکھتے ہیں نا. although کہ اب درخت بھی بڑی مشکل سے نظر آتے ہیں، لیکن پھر بھی آپ نے درخت دیکھے میں. اور اگر آپ کوشش کریں کہیں جنگلات وغیرہ میں جانے کی، مثال کے طور پہ امیزون کا جو جنگل ہے، اور امیزون کو بھی اب ختم کر رہے ہیں، تقریباً 60 فٹ بال کے گراؤنڈ ہوتے ہیں جتنا روزانہ ختم ہو رہا ہے، لیکن امیزون ابھی بھی امیزون ہے. ان گنت درخت ہیں وہاں پر. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم اگر ہر درخت کو قلم میں تبدیل کر دو، وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ، کہ اگر جتنے بھی درخت ہیں ان کو آپ قلم میں بنا دو. وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ 7 أَبْحُرٍ، اور سمندر جو ہے ان کو بھی تم مزید 7 سمندروں، جتنا بھی ایک سمندر ہے اس کی مزید 7 کر دو اور ان کی سیاہی بناؤ، اور اس سیاہی سے آپ اللہ تعالیٰ کی کلمات لکھیں. تو آپ یہ دیکھیں گے کہ وہ قلم بھی ختم ہو جائیں گے اور وہ انک اور وہ سیاہی بھی ختم ہو جائے گی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کلمات اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علم اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تمام چیزیں پھر بھی باقی ہیں، وہ نہیں ختم ہو سکتی. اور جب کہ ہم درختوں کی بات کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے علم کے بارے میں اور دیکھیں. وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، کہ اور اسی کے پاس ہیں غیب کی چابیاں جن کو اور کوئی نہیں جانتا سوائے اس کے. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور وہ جانتا ہے کہ کیا کچھ زمین پر ہے اور کیا کچھ سمندر میں. یعنی آپ سمندر کی تہوں میں چلے جائیں اور چھوٹی سی چھوٹی چیز بھی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے علم میں. اور اگر آپ اس سے اوپر ہے، اگر آپ کے ایک سر میں ایک جوں بھی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں جانتے ہیں. وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، اور ان تمام درختوں پر آپ کو پتہ پتے ہوتے ہیں، کہیں بہت زیادہ ہوتے ہیں، کہیں بہت تھوڑے ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سنیں، وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، کہ کوئی پتہ بھی نہیں گرتا کہ اللہ تعالیٰ کو اس کا پتہ ہوتا ہے کہ وہ گر رہا ہے. اور اس حوالے سے حدیث اللہ فرماتے ہیں کہ ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ وہ پتہ کس طرف گرے گا، کس سائڈ گرے گا. یہ ہے اللہ تعالیٰ جس پر ہم ایمان رکھتے ہیں.